موجود ہیں محمد کاشف ریاض صاحب، سابقہ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے دفتر میں، اور ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ جناب کاشف ریاض صاحب، آپ فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور 3 دفعہ آپ نے ایگزیکٹو ممبر بھی رہے ہیں۔ تو اس حسین سے ہم آپ سے ایک سوال کریں گے کہ آپ کو، آپ کا جو گروپ تھا پہلے اپنا گروپ کے نام سے تھا، جس سے آپ 7 سال سے کلین سویپ کرتے رہے، تو اس وقت آپ نے ہمارا گروپ کے ذریعے اپنا ایک بنایا اور آپ اس میں ان ہوئے، الیکشن یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے اس میں آپ نے حصہ لیا ہے، تو آپ کو کون سی ایسی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اپنا گروپ بنایا ہمارا گروپ کے نام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کاشف صاحب اور موسیٰ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ چیمبر آف کامرس میں میری وابستگی جو ہے، جو سب سے پہلا الیکشن 2010 میں ساحل چیمبر آف کامرس کا ہوا، اور اس میں بھی میں نے بحیثیت امیدوار ایگزیکٹو ممبر کارپوریٹ کلاس حصہ لیا اور الحمدللہ کامیاب ہوا، اور 2 سال میں نے 2010 سے لے کے 2012 تک ایز ایگزیکٹو ممبر سرو کیا۔ دوسری دفعہ میں 2016 میں منتخب ہوا ایگزیکٹو ممبر، اور میں نے 2017 اور 2018 1 سال کے لیے سینئر نائب صدر سے ذمہ داریاں نبھائی، اور اس کے بعد یہ 2021 کا الیکشن تھا اور 2022 میں صدر منتخب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ میں نے اپنی ذمہ داریاں سے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی، اور مجھے مزید 1 سال کا موقع بھی ملا، کیونکہ اب ساری بات پورے پاکستان میں جو چیمبر آف کامرسز ہیں ان میں آفس بیئرر کی جو مدت ہے اس کو 2 سال کر دیا گیا، تو میں پہلا پریزیڈنٹ ہوں جو اس بیچ میں شامل ہوں۔ تو میں نے بحیثیت صدر 2 سال ساری بات چیمبر آف کامرس میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ چیمبر آف کامرس میں کیونکہ میں شروع سے وابستہ ہوں اس کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 2010 سے لے کر 2015 تک جو ہے میں فاؤنڈر گروپ کا حصہ رہا، اور اس کے بعد 2016 میں جو اپنا گروپ تھا، اپنا گروپ میں کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ میں نے بنایا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ میں بھی اس میں کلیم کر سکتا ہوں کہ اس کو بنانے والے جو چند افراد تھے اس میں بھی شامل تھا، اور اس کو بھی اس وقت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چیمبر آف کامرس کو صحیح معنوں میں متحرر کرنا ہے اور بزنس کمیونٹی کی نمائندگی اچھے طریقے سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر کرنی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری حسن ہے، الیکشن کے بغیر کسی بھی ادارے میں بہتری نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت بھی یہی پرابلم تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ اب بھی یہ سیم اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ چیمبر کا فارمیٹ چلا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور میں کسی کے کردار پر یا کسی کے کام پر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ ہر بندے نے اپنی ذات کے مطابق کام کیا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ چیمبر آف کامرس کا جو کام ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے چیمبر آف کامرس پرفارم کر سکتا تھا، جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے مجھے سپورٹ نہیں ملی۔ میں اپنے ویژن کے مطابق، میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بہت زیادہ کام کر سکتا تھا، جس کے لیے نہ مجھے ٹیم ورک ملا، نہ مجھے سپورٹ ملی، اور چیمبر آف کامرس کے حوالے سے جو ہے جو کام ہونا چاہیے تھے اس کو ہم نے بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ نگلیکٹ کیا، اور ہم نے اپنے ذاتی بہت سارے جو ہمارے جو دوست بھائی ہیں جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو جو ہے وہ مقدم رکھا۔
جس کی وجہ سے ادارے میں بہتری کے لیے الیکشن ہونا ضروری تھے اور اس کے لیے ایک اچھے جذبے کے ساتھ اور اچھے ویژن کے ساتھ ٹیم کا آنا ضروری تھا، جس وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ جناب کاشف ریاض صاحب، میرے ساتھ اس وقت ارشاد حسین کمبو بھی موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان کا بہت سارا ایکسپیرینس ہے۔ تو میں آپ سے ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ کرتا ہوں، تو اٹ مینس یعنی کہ آپ کو ہمارا گروپ بنانے کی ایک وجہ تو آپ نے بتا دی ہے، تو اٹ مینس یعنی کہ جب آپ نے ہمارا گروپ بنا لیا ہے، پریکٹیکلی آپ اس میں ان ہو گئے ہیں اور اس میں آپ نے فائٹ بھی کیا ہے، تو اس کا مقصد جو آپ کے ارادے تھے، جو آپ کا ویژن تھا، اس کا مقصد ہے آپ اس کو ہمارا گروپ بنا کے تو اپنے بندوں کے ساتھ لانا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں آگے کے لیے آپ کے کیا پلان ہے، ذرا تھوڑا سا مقصد بتائیے۔ جی، اس میں جو ہے نا وہ پلان تو ہمارا جو جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہمارا پلان تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے کی نمائندگی صحیح معنوں میں ملکی اور غیر ملکی سطح پر کر سکیں، جو چیمبر آف کامرس کا کام ہے ہم وہ کام کر سکیں، نہ کہ ہم کچھ چند لوگوں کے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ صرف اس کے تحفظ میں لگے ہیں۔ تو میں نے جو ہے پہلے جس سابقہ گروپ میں تھا، میں نے وہاں پر رہ کر میں نے اپنی پوری بھرپور کوشش کی کہ ان کو سیدھے راستے پر لایا جائے، اور اس میں جو ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت ساری اس میں مشکلات بھی آئی ہیں۔ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے تھے ان کو بھی روندا گیا، ہمارے جو بہت سے کام تھے ان میں بھی وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالی گئیں، اور اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ یہ ایک تسلسل قائم رہے گا، الیکشن بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور بہترین ٹیم ہم انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں گے جو صحیح معنوں میں ممبران کی خدمت کرے گی۔ جناب کاشف ریاض صاحب، آپ ایک صنعت کار کی حیثیت سے ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کا دوسرا چونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں، تو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ پریزیڈنٹ بورڈ آف مینجمنٹ اسمال انڈسٹری کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، تو گزارش ہے ابھی آپ نے شارٹلی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیسے کی، اور آپ پریکٹیکل لائف میں اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ اس میں جی میں نے جو میری ابتدائی تعلیم ہے وہ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول ساہیوال سے ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج ساہیوال سے میں نے انٹر کیا، اور اس کے بعد کیونکہ میں اس میڈیسن کی فیلڈ میں آ گیا تھا تو میں ہوملی ڈاکٹر بھی ہوں اور میں کوالیفائڈ طبیب بھی ہوں، اور پہلے میں نے ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ جو ہے وہ 94 میں سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد 1997 میں جو ہے میں نے ہربل میڈیسن کی مینوفیکچرنگ شروع کی، اور 2003 میں امر لیبس پرائیویٹ لمیٹڈ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور 2003 میں میں یہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ میں شفٹ ہو گیا، یہاں پر یہ میرا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ میں نیوٹراسیوٹیکل میڈیسن اور ہربل میڈیسن کی مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم اس کو سپلائی دے رہے ہیں۔ میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ میں کوالیفائڈ ہوں اور میں ہربل اور نیوٹراسیوٹیکل میڈیسن کا کام کر رہا ہوں، اور گورنمنٹ کی تمام جو ریگولیشنز ہیں ہم ان کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے۔ ہمارا الحمدللہ جب آلٹرنیٹیو میڈیسن کو ریگولیٹ کیا گیا ہے تو 2016 میں ہماری جو ہے وہ رجسٹریشن ہوئی ہے، ہمیں فارم 6 ملا ہے جو ایک مینوفیکچرنگ لائسنس ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ کوالیفائڈ اسٹاف، فارماسسٹ، کیمسٹ، ہمارے پاس تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہیں، کوالٹی کنٹرول کا ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ سینٹر پورا آپ کے پاس موجود ہے؟ جی سینٹر آپ کے پاس پورا موجود ہے جس میں آپ مینوفیکچر کرتے ہیں کہ جناب اس چیز کو اس کوالٹی پر لے کے جانا چاہیے؟ جی جی، اس میں جو ہے نا جو ہمارے گورنمنٹ کے اسٹینڈرڈس ہیں، ہماری تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے، اور اس میں جو ہے وہ ہماری جو پروڈکٹس بن رہی ہیں اس کے لیے، اس کے کوالٹی چیک کے لیے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں کوالیفائڈ اسٹاف موجود ہے۔ سر آپ چیمبر سے کافی دیر سے منسلک ہے، لیکن آپ نے چیمبر کے خاطر ایسے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جو بتایا جا سکے کہ جناب ہم نے یہ کام کیا تو یہ دیکھو ہم نے سنا، یہ فل میں لکھا جا سکتا ہے کہ چیمبر کے لیے، اور یہ جو چیمبر ایریا ہے انڈسٹری ایریا، اس طرح کا کوئی اور انڈسٹری ایریا مزید ہونا چاہیے؟ اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ چیمبر آف کامرس میں آپ کے دور میں کیا کارکردگی ہے،
تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو جو بنیادی طور پہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ریگولر وقت دینا شروع کیا. وہاں پہ میں نے اناؤنس کیا کہ میں انشاءاللہ 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک اپنے ممبران سے ملاقات اور مشاورت کے لیے وہاں پہ آفس میں موجود رہوں گا, اور انشاءاللہ میں نے اس پہ عمل بھی کیا 2 سے 5 بجے تک. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہماری صوبائی سطح پر جو ہماری قیادت ہے اور ملکی سطح پر, ان کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ روابط قائم کیے. ہم نے اپنے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اور فیڈریشن آف پاکستان اور جتنے بھی ہمارے ریلیونٹ محکمے تھے ان کے ساتھ ہم نے رابطہ رکھا اور اپنے ممبران کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. اب ہم نے اپنے جو آفس کے سیکریٹریٹ کو مضبوط کیا, ہم نے اپنے ممبرز کے ڈیٹے کو اکٹھا کیا, ہم نے سافٹ ویئر جو ہے وہ بنوایا, ہم نے ویب سائٹ اپنی اپ گریڈ کی, اور ٹوٹل جو تھا ریکارڈ آگے مینول تھا تو اس کو سب کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا. اور اس میں آگے بھی بہت ساری امپروومنٹ کی ابھی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے جو ہماری نئی آنے والی قیادت ہے چیمبر آف کامرس کی, میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس کو ایسا طریقے سے لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ بنیادی طور پہ جو کرنے والے کام تھے وہ ہم نے سارے کر دیے ہیں اور تقریباً آلموسٹ وہ کمپلیٹ ہے, لیکن پھر بھی اس میں مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر ان کو وہ کسی جگہ پہ میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سالانہ ایکسپوز کروائیں, اور اس میں ہماری جو ڈگنیٹیز تھیں وہ بھی تشریف لائیں. اس میں انڈسٹری منسٹر تشریف لائے, ان کے ایڈوائزر تشریف لائے, اس میں فلپائن اور کینیا کی ایمبیسڈرز جو تھیں وہ تشریف لائیں, بہت سارے چیمبرز جو تھے ان کے وفود نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی. ہم نے میڈ ان ساہیوال کے حوالے سے اپنی جو ساہیوال کی بنائی گئی مصنوعات ہیں ان کو ہم نے ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر متعارف کرانے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم نے ملکی سطح پر تمام چیمبرز سے جو ہے وہ مشاورت کو بہتر کیا. آل پاکستان پریزیڈنٹ کانفرنسز جو ہوئیں ان میں ہم نے شرکت کی. مختلف جو ہمارے جو بڑے چیمبرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے لائزننگ کی, اور غیر ملکی سطح پر بھی جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنے تئیں کہ میں مختلف جو ہے سفارتکار پرتگال میں, چیک ریپبلک میں, نیدرلینڈ میں مختلف جو ہیں ہمارے سفارتکار جو ہیں ان سے میں نے ملاقاتیں کی, اور ساہیوال میں بننے والی مصنوعات کے حوالے سے اور یہاں پر اس کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ممکنات ہیں ان پر ہم نے غور کیا, مشاورت کی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ وہاں چیمبر آف کامرس میں ہم نے لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہیلپ ڈیسک بنایا گیا. پنجاب روزگار پورٹل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, امپلائر اور امپلائی اپنے آپ کو وہاں پر رجسٹر کر سکتے ہیں, ان کی میچ میکنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب وہ چیمبر میں تشریف لائے, اور ہم نے جو ہے وہاں پر ہیلپ ڈیسک کا جو ہے وہاں پر بنایا گیا, جس کا افتتاح ڈاکٹر آصف محمود جا جو ہمارے وفاقی بورڈ سے ٹیکس ہیں انہوں نے کیا. اور الحمدللہ یہاں کی جو ساہیوال کی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کو اس کا بہت بڑا ریلیف ملا, اور جتنے بھی وہاں پر جو کیسز ہیں ساہیوال چیمبر میں وہاں پر رجسٹرڈ ہوئے الحمدللہ وہ 100% اس کا سکسیس ریٹ ہے. اس کے بعد ہم نے مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے سے ہم نے پولیس لائزننگ کمیٹی تھی, اس پہ بہت اچھا کام ہوا. اسپورٹس کے حوالے تھی, اس پہ ہمارے حکیم انوار صاحب تھے, اس میں بڑا اچھا کام ہوا. اور اس میں جو ہے وہ یو کے سے بھی ہماری جو ہے وہ ایک کرکٹ کی ٹیم یہاں پر ساہیوال آئی اور یہاں پر دوستانہ میچ کھیلا. تو ہم نے جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے تمام ضلعی اور ڈوینل لیول کی جو جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان سب کو ہم نے چیمبر میں انوائٹ کیا, اور ہم نے تفریح کے حوالے سے, کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے صحت مند سرگرمیاں بھی ہونا ساتھ ساتھ ضروری ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم نے ان کو پورے اپنے تعاون کا چیمبر میں بلا کر یقین دلایا.
پھر اس کے علاوہ جو ہے میاں احمد سعید صاحب ہمارے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے اپنا بڑا رول ادا کیا، بڑا ایکٹیولی انہوں نے جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی۔ آئی ٹی کے حوالے سے جناب سید ابوذر شاہ صاحب تھے، انہوں نے ویب سائٹ اور سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے حوالے سے سارے انتظامات کو دیکھا، اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ساری بات چیمبر کو ڈونیٹ کیا۔ اس کے علاوہ میں ذکر کروں گا چودھری فاروق امجد، وہ ہمارے اور ثاقب رشید صاحب، وہ بھی ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے بھی اپنی خدمات جو ہے وہ بڑی احسن طریقے سے انجام دی، اور بے شمار دوستوں نے جو ہے بھرپور دلچسپی دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے شہر کی جو مختلف تنظیمیں ہیں جو قادر برادری کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بہترین مشاورت کی، اور ہم نے اپنے ممبرز کے لیے، ہم نے اپنے شہر کے لیے، ہم نے خواہ وہ ٹیکس ہے، وہ پولیس ہے، وہ ہمارے جو لوکل انتظامیہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے بھرپور کاوش کی، اور ہم نے اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹ فیز 2 کے حوالے سے جو ہے وہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کچھ جگہ جو ہیں وہ بتائی گئیں، لیکن وہ جگہ جو تھیں وہ سوٹیبل نہیں تھیں، تو فی الحال ابھی جگہ کی تلاش ہے، اور بحیثیت صدر بورڈ آف مینجمنٹ اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹ میں بھی اس میں بھرپور اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ہمیں جو ہے وہ پراپر جگہ ملے، جو کم از کم 200 ایکڑ ہو، تاکہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں جو اپنے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، یا جن کے لیے، کیونکہ یہ اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹ ہے تو اس میں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، تو یہ ہم بھرپور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ انڈسٹری اسٹیٹ فیز 2 کا بھی جو ہے وہ کیا معاملے میں لایا جائے۔ چونکہ صنعت کار ہیں، آپ کی پروڈکٹ بھی پورے ملک میں چل رہی ہیں، تو جس طرح سے ہم تاجر حضرات کہتے ہیں ٹیکسز پہ بھرمار ہے، تو آیا آپ جو امپورٹ ہوتی ہیں ادویات وغیرہ، ہم اس سلسلے میں ایک معیار اور کوالٹی یا ریٹ کے وائز ہم کمپیٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ جس میں ہمیں تو دیکھیں بہت سارا پرابلم آ رہا ہے، جب ہماری کرنسی جو ہے ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں جب گر رہی ہے، ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ جو ہمارے ریٹس ہیں وہ کمپیٹ کرنا ممکن نہیں ہے، جو ہمارے ٹیکسز کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوٹیلیٹیز کا اس وقت جو ہمیں جو ایشو ہے کہ یہاں پر اس وقت بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں وہ کلیئر نہیں کر پا رہے، اور ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ میں تو یہی پیغام دوں گا تمام اپنے بزنس کمیونٹی کو کہ سب کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، فائلر ہونا چاہیے، اور سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس ضروری ہے، اور جب تک ٹیکس نیٹ بڑھے گا نہیں، ٹیکس کلیکٹ اچھا نہیں ہوگا، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اس وقت ہمیں عارضی طور پر یہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان کی مین وجہ بھی یہ ہے۔ تو جیسے ہی یہ ٹیکس نیٹ ہمارا بڑھے گا تو آٹومیٹکلی یہ سارے بزنس کمیونٹی کو بھی اس کا ریلیف ملے گا، اور بزنس کمیونٹی کو اگر اس کا ریلیف ملے گا تو ہماری پرائسز بھی کم ہوں گی، اور ہمارے عوام کو بھی اس کا۔ سولر کا دور چل رہا ہے، اگر پوری انڈسٹری جو ہے سولر میں کنورٹ کر دی ہے تو اس کے لیے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا اگر گورنمنٹ پنجاب آپ کو سپورٹ کرے تو؟ بالکل جی، اس میں جو ہے اس وقت ایک پروجیکٹ پہ سروے بھی ہو رہا ہے پنجاب میں، جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان کے حوالے سے، تو ابھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہماری بورڈ آف مینجمنٹ کی میٹنگ بھی ہے اس حوالے سے، اسمارٹ انڈسٹری اسٹیٹ ساہیوال میں جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس میں جو ہے لازمی بات ہے کہ خاطر فائدہ ہوگا، ہماری جو ہے وہ پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی، جس کا ریلیف عوام تک بھی پہنچے گا۔ یہ تھے ہمارے پریزیڈنٹ، فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کاشف ریاض صاحب، اور فارمر ایس وی پی، اور اس وقت پریزیڈنٹ بورڈ آف مینجمنٹ اسمارٹ انڈسٹری، جن کے ساتھ ہم شریک گفتگو تھے۔ میرے ساتھ میرے سینئر چودھری ارشاد حسین کمبو صاحب اور افضل کاشف کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ارشاد صاحب، اللہ حافظ۔